انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے، فیلڈ مارشل نے بھارت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے، اپنی زمین کا ایک انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ بھارتی فوجی قیادت سن لے، اگر دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پرکرار تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ اندرونی اور بیرونی چیلنج کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ اللہ کے کرم سے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے قوم کی حمایت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہو گیا۔ پاک فوج نے عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا، ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کر کے رافیل طیاروں کو گرایا، دشمن کی متعدد بیسز بشمول دفاعی سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف نوجوانوں کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ بھارت کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے، اپنی زمین کا ایک انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت سن لے، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے۔ پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی کردار کو ختم کر دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا ہے۔ حرمین شریفین کے دفاع کی ذمہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ دشمن پاکستانی افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے۔ مسلح افواج اور قوم کا رشتہ غیر متزلزل ہے۔ سید عاصم منیر نے بھارت کی دھجیاں اڑا دیں اور کہا ہے کہ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، جبر، مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے کہ حکومت کی ان تک کوششوں سے ملک استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ترقی کی نئی بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مثبت معاشی شاریہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے۔ دہائیوں سے زمین کے نیچے چھپے معدنی خزانوں کی کان کنی روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ طالبان رجیم افغانستان سے پاکستان پر حملے کرنے والے پراکسیز کو لگام ڈالے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے افغانستان کو رگڑ دیا۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو لگام ڈالے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں اور وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر صفاقانہ حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں کہ جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اپنی اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے
PMA کاکول میں 152ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کرنا میرے لیے انتہائی اعزاز اور باعث فخر ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش، عراق، مالی، مالدیپ، نائجیریا، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا، یمن سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس کو اس عظیم ادارے سے تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے قیام سے اب تک افواج پاکستان نے قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ وطن عزیز کے بیرونی اور اندرونی دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم سے دشمن کو شکست دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل اور قومی عزم کے ساتھ ہم نے من حیث القوم متحد ہو کر فولادی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی بھی ملک کی جانب سے جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان آرمی چیف کے بیان کے بعد پورا بھارت کانپ اٹھا۔ چین کی سرحد پر آرمی چیف کا پاکستان کے خلاف بیان۔ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف آف انڈیا جنرل اپیندر دویدی نے کہا ہے کہ فوج جلد ہی ناردرن کمانڈ اور رودور بریگیڈ تشکیل دینے جا رہی ہے اور بیرو بٹالین بھی تشکیل دی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف جو کہ بوکھلائے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے پاکستان پر ایک بار پھر لفظی بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ اپیندر دویدی جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے پتھورا گڑھ پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آپریشن سندور مکمل ہوا۔ آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا، گولہ باری کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ آپریشن جاری ہے اور اپنے مقصد کے اصول تک جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے، جو کہ مکمل طور پر آپریشن سندور فلاپ ہوا تھا اور بھارت کو اپنے طیارے کھونے پڑے تھے، بھارت کو اپنی ایئر بیسز، اپنا S-400 کھونا پڑا تھا۔ لیکن بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان ایک ہنسنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھارتی فوج سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے دورے کے حصے کے طور پر جمعے کو پتھورا گڑھ پہنچے۔ انہوں نے آرمی چیف ہیڈ کوارٹر میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ سنیچر کی شام دیر گئے فٹ بال گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہوں نے جوانوں اور سابق فوجیوں کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب کے دوران انہوں نے حاضر سروس فوجیوں اور سابق فوجیوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہیں دیوالی کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج ہمیشہ ملک کی تعمیر میں سب سے آگے رہی ہے۔ بھارتی فوج کا پہلا قدم قوم کی تعمیر میں ہونا چاہیے۔ بھارتی فوج کو قوم کی تعمیر کا پہلا ستون بننے کی ضرورت ہے اور ان کی گیدڑ بھبکیوں جو ہے پاکستان صرف اس جو ہنس سکتا ہے۔ چین چوتھا طیارہ بردار بحری جہاز بنا رہا ہے، رپورٹ سامنے آ گئی۔ مبینہ طور پر اپنا چوتھا طیارہ بردار بحری چین جہاز بنا رہا ہے، حالانکہ وہ تیسرا بحری جہاز فوجیان لانچ کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے اپنی سمندری تجربات مکمل کر لی ہیں۔ چوتھا طیارہ بردار بحری جہاز کی تعمیر کا کام لیاؤننگ صوبے کی دالیان کے ایک شپ یارڈ میں جاری ہے۔ ہانگ کانگ میں قائم ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے ہل کی سیٹلائٹ تصویر پوسٹ کرنے کی اطلاع دی۔ چین جو اپنی بحریہ کے لیے طیارہ بردار بحری جہازوں کا انتخاب کرنے والے بڑے ممالک میں سب سے آخری تھا، اس وقت ان میں سے دو ہیں۔ لیاؤننگ 2012 میں شروع کیے گئے سوویت دور کے ایک مقامی طور پر شیڈولنگ جہاز کی ریفٹ اور بنایا گیا دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز 2019 میں کام شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیریئر پر مبنی ہوائی جہاز J-15T J-35 کنگ جنگ 600 نے کامیابی کے ساتھ کیٹپلٹ کی مدد سے ٹیک آف مکمل کیا اور اس پر سوار لینڈنگ فوجیان طیارہ بردار بحری جہاز کی تربیت کو گرفتار کر لیا۔ USS کو امریکی طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان کے زیر استعمال الیکٹرو میگنیٹک گیرالڈ آر فورڈ کا حاصل سب ایئر کرافٹ لانچ سسٹم سے جدید
جدید طیارہ بردار بحری جہاز کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کی برداشت اور عالمی رسائی میں اضافہ کرے گا اور جدید نظام کو چلانے کے لیے نمایاں طور پر زیادہ وقت فراہم کرے گا۔ فوزیان کی طرح اس میں ای میلز، لانچ اور گرفتار لینڈ سسٹم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے ساتھ چین مختلف عالمی سمندری راستوں پر کام کرنے کے لیے مزید طیارہ بردار بحری جہاز بنا سکتا ہے۔ ترکی اور بنگلہ دیش کے فضائی دفاعی معاہدے نے جنوبی ایشیا کے آسمانوں کو جھٹکا دے دیا۔ بنگلہ دیش میں جنوبی ایشیا کی سب سے اہم اسٹریٹجک ری کیپٹلائزیشن خاموشی سے سامنے آ رہی ہے۔ اپنے آخری دفاعی معاہدہ ایک تاریخی ترکی کے ساتھ آخری مراحل میں ہے، ایک معاہدہ جس میں ڈھاکہ کو سائپر طویل فاصلہ فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے اور ممکنہ طور پر ترکی کے جنگی ڈرونز کو مشترکہ طور پر تیار کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیاروں کا ایک اہم سودا ہے۔ یہ ایک قوم کی طرف سے آزادی کا ایک جرأت مندانہ اعلان ہے جو مہارت کے ساتھ خطے کی دیو قامت کے درمیان اپنے وہ عزائم درست رکھے ہوئے ہے۔ اعلیٰ درجے کے ترک ہتھیاروں کے لیے ڈھاکہ کی خریداری کی فہرست پسند کی پرواز نہیں ہے، یہ حقیقی دنیا کی خطرات کا براہ راست جواب ہے جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ برسوں سے ہمسایہ ملک میانمار میں جاری وحشیانہ خانہ جنگی لفظی طور پر سرحد پار پھیل چکی ہے۔ بنگلہ دیشی علاقے میں آواز توپ خانے کے گولے ہیں اور میانمار کے فوجی طیارے جو بنیادی طور پر چین اور روس سے خریدے گئے ہیں، انہوں نے خطرناک تعداد کے ساتھ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہر واقعہ ڈھاکہ میں حکومت پر یہ ظاہر کرنے کے لیے سیاسی دباؤ بڑھاتا ہے کہ وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے اور کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال اس میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی ٹولز کی کمی ہے اور اس کے بنگلہ دیش کے پاس پرانے طیارے ہیں جو کہ اب ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کا موجودہ فضائی فاصلے کے نظاموں کا ایک پیچ ورک ہے جس سے چٹاگانگ کی بندرگاہ اور کاکسس بازار کے قریب پناہ گزینوں کے ہجوم کیمپوں جیسے نازک علاقے کو خطرناک طور پر بے نقاب کیا ہے۔ یہ کمزوری ہندوستان کی ہمیشہ سے موجود رسائی سے بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ تعلقات کسی حد تک مستحکم ہیں، ڈھاکہ میں کوئی بھی فوجی منصوبہ ساز ہندوستانی مسلح افواج کی زبردست معیار اور مقداری برتری کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش تیار ہے ہر اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بنگلہ دیش کو بارڈر پر وہ ہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ترک پیجز قریب قابل حل ہے۔ درمیانی فاصلے کے اثار O+ اور طویل فاصلے کے سائبر سسٹم کا موجودہ صرف خلا کو پورے ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کو مزید وہ ہتھیار لینے ہوں گے، چاہے وہ ترکی سے لے یا پاکستان سے لے یا چین سے لے۔